اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ اب یہ بھی بڑی خاص آیت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ منکر حدیث کو کیا بولیں گے؟ اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے ان کو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے بولنے کا۔ قرآن آپ پہ نازل ہوئی، قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اب اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ یہ نماز، روزے، یہ جتنے فارمل عبادتیں ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے سے تحقیق کرنا پڑے گا، کر کے اسی طریقے سے جو ہے ہم کو وہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی پلٹ جائے اس سے، آپ کی اطاعت نہیں کرے، آپ کی پیروی نہیں کرے، تو پھر ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا، نگرانی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا کہ کیا ہے بھی آپ نماز پڑھے، کیا آپ پڑھے، کیا آپ روزے رکھے، کیا نہیں۔ یہ مانیٹر بنا کے، جیسا کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے آپ کو مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا۔ انما علیکم البلاغ علینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے، حساب لینا ہمارا کام۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ جب آپ کے پاس رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اطاعت، آپ جو بھی بولیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے طرف سے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو آپ جو بات بولے ہیں اس سے ہٹ کے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے خلاف راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اور واللہ یکتب ما یبیتون، یہ جو کچھ راز کی باتیں کرتے ہیں رات میں چھپ چھپا کے، وہ اللہ تعالیٰ تمام لکھ لیا ہے، لکھ لیتے ہیں، فرشتے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، بدیاں لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں یبیتون اور بیت کے معنی جو ہے سمجھنا ہے کہ یہ رات کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہے۔ کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بیتی کہا ہے، میرا گھر، ہم اس کا ترجمہ میرا گھر کریں تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا مقام ہے۔ یہ بھئی ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، نکل جائیے، ایبٹس چلے جائیے، سکندرآباد چلے جائیے، جہاں جاتے آپ، انگلینڈ جائیے، اینڈرومیڈا گیلیکسی جائیے، جس طرف تم پلٹو وہاں اللہ تعالیٰ کا کیا اٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ ہے لہذا یا بڑے اہتمام سے رہے، باہر نکل کے پھر بھٹک گئے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے بندہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے آپ دعائیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا آپ کا بازو والا سنے، قریب سے قریب رشتہ دار بھی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا سنے، آپ اور اللہ تعالیٰ میں راز و نیاز کی بات ہو رہی، تو بیت اللہ کیا ہوگا؟ وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ سے بندے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے نماز میں، بعض رو بھی رہے ہیں، بعض جماعیاں لے رہے ہیں، بعض ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں، تو ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ تو یہاں مساجد کو جو ہے بیت اللہ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں جو بیان کیا گیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ سڑک پہ کوئی آپ کا پرانا دوست مل گیا، آپ بولے ارے میاں یہاں کیا بات کرتے، چلو گھر میں بیٹھ کے اطمینان سے بات کریں گے، دوسرے لوگ تو نہیں سنیں گے وہاں۔ تو مساجد میں راز و نیاز کی باتیں ہیں، مساجد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔
ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل اٹینشن ہے، یہ بات ہماری ذہن میں رہنا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو یہ لوگ جو آپ کے اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کے خلاف جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے اعراض کیجیے، انجان ہو جائیے. منافقین جو ہے ان سے انجان ہو جائیے. وہ توکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے. کفا باللہ وکیلا، اور بھروسہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. پھر وہی بات ہے، بھروسے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. یہ بات حدیث بار بار دہرایا ہوں کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ رکھو مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے پھر آپ اللہ کو بلیم کریں گے تو نہیں. یہ جو دنیا عالم خلق کے جو قوانین ہیں، جو رولز ہیں، ان کو فالو کرو. آپ ایک 50,000 کا سوٹ کے سیڑھی پہ رکھ دیں گے یہی پڑھتے ہوئے کفا باللہ وکیلا. اب کوئی مار دیں گا، بولے صاحب میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے رکھا وہ 50,000 روپے میرے چوری گئے تو نہیں. اس کی حفاظت کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، کیونکہ عالم خلق ہے. یہاں جو اصول اللہ تعالیٰ بتائیں اس پہ عمل کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ بڑی خاص بات ہے. کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اب تدبر کا مطلب جو عام ترجموں میں آیا ہے غور و فکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا. تو اللہ کے فضل سے میں وہ اس کے روٹ ورڈ میں دیکھا کہ یہ تدبر دال بے راو سے رے سے ہے، دبر. اسی سے لفظ تدبیر ہے. ذرا تھوڑا فالو کرنے کی کوشش کیجئے. بعض قرآن کو فزکس سمجھے ایسا سمجھنا پڑتا. دال بے راو رے سے تدبر ہے، اسی سے تدبیر ہے. تدبیر کا مطلب کیا؟ کوئی چیز کرنے کے لیے پلان کرنا. تقدیر اور تدبیر کا چکر چلتا. کوئی بولا کہ بھئی خالی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چل رہا ہے. کوئی بولا بھئی تدبیر بھی ہے، ہم کو بھی کچھ تدبیر کرنا چاہیے. پھر قرآن میں جو ہے ایک جگہ بات ہے یہ یدبر الامر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ تمام معاملوں کے جو ہے تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تمام معاملوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں. تو قرآن پہ تدبر کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کو پڑھ کے اس پہ غور و فکر کرو کہ اس کو عمل میں کیسا لائیں گے. یہ تدبر ہے. خالی بیٹھ کے گھنٹوں فلاسفرز کے ویسا بات کر لینا یہ تدبر نہیں ہے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو وہاں اولو الالباب کی جو ذکر آئی ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین پہ جو ہے تفکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں. تو وہاں دعا کے ساتھ یہ ہے کہ کفر عنا سیئاتنا، ہماری جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا بولے تھے؟ اگر سورہ آل عمران کے آخری حصہ یاد ہے، جواب میں یہ بولے تھے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور نیک عمل کرے تو میں جو ہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو دبا دوں گا. یہ بیٹھ کے فلاسفی ڈسکس کر رہے ہیں اکثر ہوتا ہمارے پاس. یعنی دینی علماء کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ان کے گالی گلوج ہو رہی ہے، ان کے بارے میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، نماز کو کوئی بھی نہیں گئے، مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علماء کو جو ہے گالیاں دے دی، اپنا چلو اپنا حق ادا ہو گیا. یہ تدبر نہیں ہے. خالی یہ بول دیے کیا سمجھے حضرت ان لوگوں نے قرآن، نعوذ باللہ اس قسم کی بات کرے. خالی آپ سمجھے، وہ لوگ نہیں سمجھے قرآن. تو یہاں تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، سمجھ کے اس پہ غور کرو کہ اس قرآن کو، یہ آیت کو عمل میں لانے کے لیے کیا تدبیر کرنا پڑے گا. اب ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہو. چلیے اس آیت پہ تدبر کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اس کے لیے آپ کو خود نمونہ بننا پڑے گا. بھئی آپ تو یہاں کی زبان میں آپ خود نمونے بنے ہوئے ہیں عجیب قسم کے. تو پھر مسلمان کا نمونہ کیا پیش کر سکیں گے آپ؟ تو اس پہ جب آپ تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی ہم کو قرآن سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے تبلیغ. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے، میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے جو ہے اس کو یاد دلائے، نصیحت کی جائے. قرآن کو تو چھوڑ دیا.
قرآن کے ذریعے نصیحت نہیں ہوتی، مختلف کتابوں کے ذریعے نصیحت ہوتی ہے، ہاں وہ مختلف بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے نصیحت ہوتی ہے. یا حکم یہ آ رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. ظاہر ہے جب قرآن کے ذریعے نصیحت کریں گے تو اس میں حدیث بھی آ جائے گی. تو تدبر، قرآن پہ تدبر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا اس نیت سے کہ اس پہ عمل کرنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو آپ اس میں اختلافاً کثیرہ بہت اختلاف دیکھتے تھے. ایک آیت میں ایک بات آ رہی، ایک آیت میں ایک بات، ایک آیت میں ایک آیت بات. یہ ترجمہ میں ہو گیا ہے ہمارے پاس. عربی ٹیکسٹ میں کئی اختلاف نہیں ہے، کئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کئی نہیں ہے کانٹرڈکشن. بلکہ میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بولوں گا کہ اب تک جو سائنٹیفک حقائق، ٹروتھس جو سامنے آئے ہیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے قرآن. بگ بینگ تھیوری ہے، پوری یونیورس کا ڈسکرپشن ہے، اینڈ آف دی یونیورس ہے. یہ تمام چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں وہاں بھی جو ہے حق سے اختلاف نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے. یہ آیت یاد رکھنا ہے ہم کو. یہ جو ہے سورہ نساء کی 82 آیت ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں سیلف کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک جگہ ایک بات بولنا، ایک جگہ ایک بات. ترجموں میں آ گیا ہے، کیونکہ ترجمہ کرتے وقت کیا ہے، ترجمہ کرنے والے کا ذہن اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ کرتا، اس کا کام کرتے رہتا تو بھول جاتا ہو. ایک جگہ ایک لکھتا، ایک جگہ ایک لکھتا. آج اللہ کے فضل سے آپ کو انڈیکس ٹو دی قرآن موجود ہے، آپ ہر چیز کو دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس جگہ کیا لکھے تھے، اس جگہ کیا لکھے. تو آج کے جو ترجمے آ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ریفرنس کی وجہ سے اتنے اختلافات نہیں ہیں. ورنہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آیتوں میں، ترجموں میں اختلاف ہوا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. دیکھیے ایک سوشل بیہیویئر، ریسپانسبلٹی آف دی کمیونٹی ان دا اسلامک اسٹیٹ. ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی کسی امن کی یا خوف کی خبر آئی تو پھیلا دیے، پوری دہشت مچا دیے. حال حال میں ہوا ہے، اولڈ سٹی میں حال حال میں ہوا، بلاج ایک افواہ اڑ گئی، ہنگامہ ہو گیا. اب تدبر قرآن کا کیا ہے، قرآن ہم کو کیا حکم دیتا ہے یہ دیکھیے. ایسی اگر خبر آپ کے پاس آئے تو کیا کریں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور اگر یہ خبر کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتے، یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے میں یہاں نہیں ہیں، تو ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیتے، تو وہ اپنے علم سے اس کی گہرائی میں جاتے تھے، اس کے بطن میں، اس کے اندرونی تحقیق کرتے اور معلوم کرتے کہ اصل معاملہ کیا ہے. پھر وہ بولتے تھے کہ بھی ایسا کرو، ایسا مت کرو. آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیے. قرآن پہ تدبر نہیں ہو رہا آپ کا. آپ اس آیت پہ کیسا عمل کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کوئی ایسی افواہ اگر آ گئے کسی معاملے کی تو آپ فوراً جو ہے ایسے لوگوں کو اطلاع دیں گے جو تحقیق کرنے کے قابل ہیں. آپ کے جو ذمہ دار لیڈرز ہیں ان تک بات کو پہنچائیں گے کہ دیکھیے صاحب ایسی بات ہوئی ہے، ہم یہ سنے ہیں. تو وہ تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا ہوگا. آپ اپنی جگہ اگر ایکشن لے لیں تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا، جیسا ہو رہا ہے. افواہوں پہ جو ہے ہنگامے ہو گئے، معمولی سی چیزیں، پتنگ پہ لڑائی ہوئی، کرکٹ پہ لڑائی ہوئی اور کمیونل رائٹس ہو گئے. تو ہم قرآن پہ جو ہے تدبر کا یہ مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خَلِيلًا. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا اور رحمت نہیں ہوتی، یعنی رحمت کیا ہے؟ فائدہ پہنچانا. اگر اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ نہیں پہنچاتا اور بھلائی نہیں کرتا تو تم تمام کے تمام شیطان کی پیروی کرتے سوائے کچھ لوگوں کے. اگر کچھ مسلمان اللہ یعنی شیطان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. یہ ہم خود شیطان سے نہیں لڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے، ہم نہیں لڑ سکتے. تو اگر نہیں کرتے تو تم سب کے سب چلے جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے. یہ سنگولر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے لیے. لا تکلف الا نفسک. ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں صرف آپ کی اپنے اوپر ذمہ داری ہے، دوسروں کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے.
اگر آپ کی قوم کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھو گی کہ وہ کیوں نہیں نکلے. آپ کی ذمہ داری آپ پہ ہے. اور پھر وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنین کو اکسائیے، ان کو ترغیب دلائیے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی حکومت کے ڈیفنس کے لیے جو ہے لڑنا ہے. مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہاں اس کے لیے لڑنا ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ میں سمجھیے. اب یہ آیتیں جو آگے آ رہی ہے، بعض مسلمانوں کے خلاف ان کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ صاحب قرآن میں اس قسم کی آیتیں، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ یہاں کے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات ہم کو کلیریفائی کرنا چاہیے جب بھی موقع ملا. عسى اللہ ان یکفّ باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کی طاقت کو روک دے. اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. دیکھیے زلزلوں سے اور طوفان اور آندھی سے بھی پٹا سکتے ہیں، دشمن سے بھی پٹا سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے. یہ قرآن میں بات آئی ہے. ہم تم لوگوں کو فرقے بنا کے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے پٹا دے سکتے دوسروں کو. تو یہ نہیں سمجھنا. فرعون جو بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو جو ہے قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وہ بلاؤکم من ربکم العظیم بات آئی ہے وہاں کہ یہ تمہارے پالنے والے مالک کے طرف سے بڑی آزمائش تھی. فرعون کی طرف سے آزمائش نہیں تھی. فرعون تو مچھر بھی نہیں مار سکتا، مکھی بھی نہیں مار سکتا. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے دشمنوں سے ان کی سختی روک دے. 2 منٹ کی بات ہے. عراق، افغانستان، فلسطین وغیرہ میں 2 منٹ کن فیکون ختم ہو گئی بات. روک دے سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے. مصلحت ہے. مصلحت اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو معلوم ہوا کہ ہم اسلامی طریقے پہ زندگی نہیں گزارے. میں ایک 92 کی جو وار تھی اس میں کوئی عراقی کا ٹیلی ویژن انٹرویو ہو رہا تھا، تو اس سے پوچھے کہ بھئی یہ وار کی وجہ سے آپ کو کیا وہ ہو رہا ہے؟ تو بولے ہم نائٹ کلبز کو نہیں جا سک رہے ہیں، پکچرز نہیں دیکھ سک رہے. سوچ کے دیکھیے، مر رہے ہیں لوگ، فاقے مر رہے ہیں، خون غارت گیری ہو رہی ہے، اور آپ کو کوفت یہ ہے کہ آپ پکچر نہیں دیکھ سک رہے، نائٹ کلب کو نہیں جا سک رہے. تو یہ چیزیں باہر نہیں آتی ابھر کے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. قرآن سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو روکنا چاہے تو روک سکتے. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سختی کرنے میں، جنگ کرنے میں بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، اور مثالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. ایگزمپلری پنشمنٹ جس کو بولتے، کہ دیکھ کے تمام لوگ چوکنا ہو جانا کہ بھئی دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تو یہ کیفیت ہم لوگوں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مثالی وہ پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے.